اور رات کے اندھیرے میں انہوں نے نقاب پہن کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر یکلخت حملہ کرنے کی کوشش کی، اور ان کی کوشش تھی کہ اونٹ کو ہانک کر بلندی سے نیچے گرا دیا جائے، ولیعوذ باللہ تعالی۔ حضرت حذیفہ ابن یمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت عمار ابن یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جان ساری دکھاتے ہوئے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی حفاظت فرمائی، اور پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت حذیفہ سے کہا کہ حذیفہ میں تجھے بتا دوں یہ منافقین کون ہیں؟ وَهَمُّوا بِمَا لَمْ يَنَالُوا، اور انہوں نے تو ایسی چیز کا ارادہ کیا تھا جس میں یہ کامیاب نہ ہو سکے۔ یہ ہے جی وہ قاتلانہ حملہ۔ اس کے کانٹیکسٹ میں مسند احمد میں بڑی لمبی حدیث ہے، اس کا کچھ حصہ صحیح مسلم میں بھی ہے، 7035۔ اصحاب العقبہ، گھاٹی والے ساتھی رسول اللہ کے، ظاہر ہے قانوناً تو وہ اصحاب ہی تھے۔ جب نبی علیہ السلام غزوہ تبوک سے واپس آ رہے تھے، یہاں سے تو حضور کے ساتھ وہ رومن امپائر کے خلاف لڑنے کے لیے گئے، حضور کے ساتھی۔ راستے میں انہوں نے پلان کیا کہ سفر کے دوران ایک تنگ گھاٹی آتی ہے، اس میں ایک وقت میں ایک ہی سواری گزر سکتی ہے، بس ہم اس موقع کو غنیمت جانیں گے جب حضور کے ساتھ زیادہ لوگ نہیں ہوں گے، اور اس ٹائم پیریڈ میں ہم رسول اللہ کی سواری کو ہانک کر بلندی سے نیچے گرا دیں گے۔ وہ گھاٹی ایسی تھی کہ اس کے آگے کھائی بھی تھی، تو ہم نبی علیہ السلام کی سواری سمیت آپ کو نعوذ باللہ گرا دیں گے۔ اب مسند احمد کے الفاظ ہیں کہ وہ جب گھاٹی آئی تو اس وقت صرف 2 صحابہ حضور کے ساتھ تھے، بالکل انہوں نے اناٹینڈڈ نہیں چھوڑا، بس اتنی جگہ تھی، حضرت عمار ابن یاسر، حذیفہ ابن یمان۔ یعنی حضور کو بھی پتا تھا یہ میرے 2 مخلص ساتھی ہیں، ان کو حضور نے اپنے ساتھ رکھا ہوا تھا، وہ آپ کی سواری کے آگے آگے چل رہے تھے، ایک پیچھے تھا ایک آگے تھا۔ جب ان 12 بندوں نے حملہ کیا تو ان 2 بندوں نے اتنی جانساری دکھائی کہ ان کو بھگا دیا۔ اس وقت پھر نبی علیہ السلام اتنے خوش ہوئے، آپ نے حذیفہ کو بلا کے کہا کہ تو نے میرے لیے جان دھاڑ کی بازی لگائی ہے نا، پھر میں تجھے اپنا رازدار بناتا ہوں، صرف تجھے بتاؤں گا اور کسی کو نہیں بتاؤں گا کہ یہ 12 بندے جنہوں نے نقاب کیے ہوئے تھے یہ لوگ کون تھے جنہوں نے مجھ پہ قاتلانہ حملہ کیا۔ حالانکہ صحابہ کرام کے لیے سب سے جو کریٹیکل ایشو تھا نا وہ یہی تھا کہ ہمارے اندر منافق کون ہے، کیونکہ اس زمانے میں تو علم غیب نہیں ہوتا تھا نا، یہ تو عبدالقادر جنانی اور بعد کے لوگوں کو علم غیب ہوا ہے نا کہ لوگوں کے دلوں میں کیا ہے۔ صحابہ کرام کا مسئلہ یہ تھا کہ وہ پوچھتے تھے کہ ہمیں پتہ چل جائے کہ یہ سارے ہی نمازیں پڑھ رہے ہیں، ساروں کی داڑیاں ہیں، اور عبداللہ ابن ابی تو وہ ہے کہ جو جمعے کے خطبے سے پہلے کھڑے ہو کہتا سی دھیان نال سنو جو اللہ نبی فرماندے نے۔ جو بڑے بڑے کھڑپینچ جو مسجدوں کے چودھری تھے وہ مطلب وہ آگے آگے ہوتے تھے، ایک عبداللہ ابن ابی کی بات کھل کے سامنے آئی نا، باقیوں کے تو نام بھی نہیں کھلے۔ تو حذیفہ ابن یمان کو نبی علیہ السلام نے وہ نام بتا دیے، اور بخاری میں امام بخاری نے جو حذیفہ ابن یمان اور عمار ابن یاسر اور عبداللہ ابن مسعود ان تینوں کے اوپر ایک چیپٹر باندھا ہے، فضائل صحابہ والے چیپٹر کتاب المناقب میں، اور وہ حدیث لے کے آئے ہیں کہ ابو درداء کو ملنے کے لیے ایک شخص کوفے سے شام جاتا ہے، کتنے ہفتوں کا سفر کر کے، اور وہ کہتے ہیں میں مسجد میں نماز پڑھتا ہوں، اور یہ حدیث میں نے کربلا والے ریسرچ پیپر میں بھی ڈالی ہے، اور کہتے ہیں میں نے نماز پڑھ کے نہ اللہ کے حضور دعا کی کہ یا اللہ مجھے اپنے کسی نیک بندے سے ملا دے۔ تو کہتے ہیں تھوڑی دیر بعد مسجد میں ایک صاحب وجاہت شخصیت داخل ہوئی، یعنی بڑی ان کا اٹریکٹفل پرسنالٹی تھی۔ تو میں نے لوگوں سے پوچھا کہ یہ بندہ کون ہے، تو بتایا گیا یہ ابو درداء ہے، اصحاب صفہ میں سے، اور اتنے لاڈلے صحابی نبی علیہ السلام کے، دنیا کو 3 طلاقیں دی ہوئی، کہ جب رومن امپائر گری ہے تو چیف جسٹس شام کا ابو درداء کو لگایا حضرت عمر نے، اور پرشین امپائر گری تو اس کا چیف جسٹس وہاں پہ کوفہ میں ابن مسعود کو لگایا۔ ابو درداء اور ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہما وعلیہم السلام۔
تو کہتے میں جا کے ملا اور میں نے کہا میں نے تو ابھی اللہ سے دعا کی تھی کہ کسی نیک بندے سے میری ملاقات ہو، کیونکہ میں اسپیشل سفر کر کے شام آیا ہوں کہ یہاں پہ بھی حضور کے کچھ صحابہ شفٹ ہوئے ہیں، تو میری ابو درداء سے ملاقات ہو گئی۔ اب دیکھیں یہاں پہ کسی بڑے آدمی کو کوئی ملے اور وہ اپنی تعریف سن کے کتنا خوش ہوتا ہے، اور یہ درویش صحابہ ابو درداء کہتے ہیں کہاں سے آئے ہو؟ کہا کوفے سے۔ اللہ اکبر، انہوں نے کہا کوفے سے آئے ہو؟ اور یہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور تھا، کیونکہ ابن مسعود زندہ تھے ابھی۔ حضرت علی کے دور میں تو ابن مسعود نہیں تھے، وہ 33 ہجری میں فوت ہوئے، حضرت علی جو ہے 35 ہجری میں خلیفہ بنے، لہذا کوفے میں حضرت علی نہیں تھے، حضرت علی تو مدینہ شریف تھے، حضرت عثمان بھی وہاں تھے۔ تو ان کا کوفے سے آئے ہو تم؟ کیا کوفے میں وہ شخص موجود نہیں ہے کہ جس کی زبان کو اللہ کے نبی نے شیطان سے محفوظ قرار دے دیا ہے؟ عمار ابن یاسر ان کا تھے۔ ان کا کیا رسول اللہ کے رازداروں میں سے ایک رازدار جو حضور کے ایسے راز جانتا ہے کہ جو اور کسی کو نہیں پتا، وہ شخصیت کوفے میں موجود نہیں تھی؟ حذیفہ ابن یمان ان کا تھے۔ پھر انہوں نے کہا کہ صاحب النعلین، سفر و حضر میں حضور کی جوتیاں اٹھانے والا خوش نصیب ابن مسعود، کیا وہ کوفے میں نہیں تھے؟ ان کا تھے۔ تو انہوں نے کہا جب یہ 3 لوگ موجود تھے تو تم شام میں کیا کرنے آئے ہو میرے پاس؟ حالانکہ ابو درداء کا بھی کوئی لیول کم نہیں تھا، لیکن صحابہ اتنے ڈاؤن ٹو ارتھ تھے کہ وہ اپنے سے جو اپنے لیول کے یا اپنے سے جو لائق لوگ تھے ان کا ریگارڈ کرتے تھے۔ تو وہ بخاری میں الفاظ ہیں کہ ایسا شخص جس کے پاس رسول اللہ کا راز ہے، اور مسلم شریف میں الفاظ ہیں 7035 نمبر حدیث کہ حذیفہ ابن یمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نبی علیہ السلام نے منافقین کے نام بتائے، اور عمار ابن یاسر سے کوئی شخص آ کے پوچھتا ہے، مسلم کے الفاظ ہیں کہ یہ جو آپ نے ارادہ کیا ہے کہ آپ ان جنگوں میں علی کا ساتھ دیں گے، جنگ جمل میں اور صفین میں بھی ارادہ رکھتے ہیں، تو کیا رسول اللہ نے آپ سے کوئی فرمائی تھی یہ بات؟ تو انہوں نے کہا نبی علیہ السلام نے ہم سے کوئی ایسی بات ارشاد نہیں فرمائی اسپیسیفکلی، سوائے ایک ایسی بات کے کہ جو ہمارے علم میں نہیں ہے، وہ صرف حذیفہ کو پتہ ہے، اور وہ 12 منافقین کے نام ہیں جنہیں اصحاب العقبہ کہا جاتا ہے، اور رسول اللہ نے فرمایا تھا کہ ان میں سے 8 ایسے ہیں کہ جن کے کندھوں کے درمیان کمر پہ ایک دوبیلا پھوڑا نکلے گا، اور اس کی گرمائش وہ اپنے سینے میں محسوس کریں گے اور اس تکلیف میں دنیا سے جائیں گے، لیکن میں ان کو نہیں جانتا، وہ صرف حضرت حذیفہ جانتے ہیں۔ وہ ایک خاص بات ہے جو ان کو بتائی گئی تھی، اور اس کے پیچھے سٹوری یہ تھی کہ حذیفہ ابن یمان اور عمار ابن یاسر یہ 2 لوگ ایسے تھے جنہوں نے نبی علیہ السلام کی جان نثاری سے حفاظت کی غزوہ تبوک کے موقع پر، اس کا ذکر ہے۔ مولا علی چونکہ حضور کے ساتھ یہاں نہیں تھے کیونکہ آپ تبوک پہ ساتھ نہیں گئے، وہ پہلا اور آخری موقع تھا، بخاری مسلم میں آیا، حضرت علی رو پڑے، انہوں نے کہا یا رسول اللہ میں مدینے میں نہیں رک سکتا آپ کے بغیر، میں آپ کے ساتھ رہوں گا۔ ظاہر ہے حضور کی لائف کو تھریٹ تو تھا، تو نبی علیہ السلام نے فرمایا تم اس بات پہ خوش نہیں کہ تمہاری میرے ساتھ وہی نسبت ہے جو ہارون کی موسیٰ کے ساتھ، مگر میرے بعد کوئی نبی نہیں۔ یعنی موسیٰ علیہ السلام جب کوہ طور پہ گئے تھے تو اپنے بھائی کو ہارون کو چھوڑ کے گئے تھے، تو میرا وہ بھائی ہے جسے میں اپنی جگہ چھوڑ کے جا رہا ہوں۔ تو یہ اتنی بڑی فضیلت وہاں پہ ارشاد فرمائی، لیکن ساتھ فرما دیا مگر میرے بعد کوئی نبی نہیں، یعنی امتی نبی بھی کوئی نہیں۔ تو اگر مولا علی امتی نبی نہیں تو غلام القادیانی دجال تو شاہی کوئی نہیں، سیدھی سی بات ہے۔ تو اس کے بعد اگر کوئی حضور کے اس طریقے سے بڑے کلوز لاڈلے لوگ جن کو حضور نے اپنے ساتھ رکھا ہوا ہے نا، وہ دیکھ لیں عمار ابن یاسر اور حذیفہ ابن یمان۔ حذیفہ ابن یمان جو ہے نا، یہ حضرت علی کی خلافت کے شروع کے دنوں میں ہی پہلے 40 دن کے اندر فوت ہو گئے تھے، انہوں نے صرف شروع کے دن پائے ہیں، لیکن انہوں نے مرتے ہوئے اپنے بیٹے کو وصیت کی تھی کہ میرے مرنے کے بعد جب تم فتنے دیکھو، اور فتنوں کی جتنی حدیثیں ہیں وہ بھی حضرت حذیفہ ابن یمان نے روایت کی ہوئی ہیں، آپ کو پتہ ہے، جو بخاری مسلم میں حدیث ہے کہ حذیفہ ابن یمان کہتے ہیں کہ لوگ تو حضور سے اور سوالات کرتے تھے، میں فتنوں کے بارے میں ہمیشہ پوچھا کرتا تھا، اس لیے نہیں کہ مجھے کوئی چسکا تھا، کوئی ویلاگ بنانا تھا، نہیں، اس لیے کہ میں ان فتنوں میں مبتلا نہ ہو جاؤں۔
یہاں پہ لوگ وہ دجال اور یاجوج ماجوج کے اوپر ویلاگز بنا رہے ہوتے ہیں اور لوگوں کو بتا رہے ہوتے ہیں, ان کو کوئی لینا دینا نہیں, بس صرف ایک بات کرنی ہے. وہ دجال آئے گا تو پتہ لگے گا کہ کیڑا بزرگاں دا مننے والا سب تو بڑے بزرگ دجال نہ لگ جائے گا, اور کون قرآن حدیث کا ماننے والا اس دجال کو پہچان لے گا. تو حذیفہ ابن یمان کہتے ہیں کہ میں حضور سے فتنوں کے بارے میں پوچھتا تھا. بخاری مسلم کے الفاظ ہیں کہ ایک دفعہ حضرت عمر اپنے دور خلافت میں حذیفہ کے پاس آئے, وہ اپنے شاگردوں میں بیٹھے ہوئے تھے, اور حذیفہ سے کہا کہ ذرا مجھے فتنوں سے متعلق وہ حدیث سناؤ نا تم. یعنی حضرت عمر بھی فتنوں والی حدیث حذیفہ سے سن رہے ہیں. تو حضرت حذیفہ کہتے ہیں کہ امیر المومنین کون سے فتنے والی, ان کا وہ جو بڑا فتنہ آئے گا. تو حضرت حذیفہ نے کہا کہ اے امیر المومنین, آپ کو تو اس فتنے سے کوئی خطرہ نہیں ہے. اب یہ کوڈ ورڈز میں باتیں ہو رہی ہیں اور بات باقی سٹوڈنٹس بھی سن رہے ہیں. صرف حضرت عمر کو پتا ہے کہ وہ کس لینگویج میں بات کر رہے ہیں اور حضرت حذیفہ کو. تو حضرت عمر نے کہا نہیں, وہ والا فتنہ جو سمندر کی موجوں کی طرح آئے گا. تو انہوں نے کہا امیر المومنین, آپ کو تو اس فتنے سے خطرہ ہی نہیں ہے. تو فتنہ شروع اس وقت ہوگا کہ جب نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ میری امت اور فتنوں کے درمیان ایک دروازہ ہے, جب اسے توڑ دیا جائے گا تو اس کے بعد فتنے شروع ہو جائیں گے. اتنی حدیث حضرت حذیفہ نے بیان کی, حضرت عمر وہاں سے چلے گئے. اب وہ ساتھی پوچھنے لگے کہ حضرت یہ آپ کیا کوڈ ورڈز میں باتیں کر رہے ہیں, کون سا فتنہ, کون سا دروازہ؟ پھر حضرت عمر نے یہ پوچھا کہ وہ دروازہ کھولا جائے گا یا توڑا جائے گا؟ انہوں نے کہا جی وہ دروازہ توڑا جائے گا, وہ کھلے گا نہیں, نیچرل نہیں ہوگا, اسے کوئی توڑے گا. تو جب وہ چلے گئے تو پھر حضرت عمر کے جانے کے بعد باقیوں نے کہا یہ آپ جو آپس میں راز و نیاز کی باتیں کر رہے ہیں, ہمیں بھی بتائیں کوئی. انہوں نے کہا کہ وہ دروازہ حضرت عمر خود ہیں, اور وہ مجھ سے زیادہ اس بات کو جانتے ہیں کہ جب حضرت عمر کو قتل کیا جائے گا تو امت پہ فتنے شروع ہو جائیں گے. تو یہ حدیث بھی حضرت حذیفہ روایت کر رہے ہیں. اور وہ جو حدیث ہے نا مسند احمد کی کہ جب تک اللہ چاہے گا میرا وجود رہے گا, پھر اللہ تعالیٰ مجھے اٹھا لے گا, پھر خلافت علی منہاج النبوہ ہوگی, اس کے بعد پھر کاٹ کھانے والی ملوکیت شروع ہو جائے گی, پھر جابر حکمران, اور جس کو ڈاکٹر سراج صاحب کہتے تھے ملکن عاضن, اپنے دشمنوں کو کاٹنے والی. اس حدیث کے راوی بھی حذیفہ ابن یمان ہے. نعمان ابن بشیر کہتے ہیں کہ مجھے حذیفہ ابن یمان نے یہ حدیث سنائی تھی کہ خلافت کے بعد کاٹ کھانے والی ملوکیت شروع ہو جائے گی. یعنی وہ خلافت راشدہ سیدنا ابو بکر, عمر, عثمان, علی اور حسن ابن علی کے بعد. تو یہ حذیفہ ابن یمان کا یہ ٹریک ریکارڈ ہے. تو یہ حضرت علی کی خلافت کے شروع کے دنوں میں جو ہمیں صحابہ پہ حالات زندگی پہ کتابیں ملتی ہیں, یہ 40 دن کے اندر فوت ہو چکے تھے. اسود الغابہ کتاب ہے, الاصابہ امام ابن اثیر کی کتاب کی شرح ابن حجر اسقلانی نے لکھی ہے. تو ان کا ایک بیٹا تھا محمد بن حذیفہ, اس کو انہوں نے نصیحت کی تھی کہ میرے بعد اب فتنوں کا ایشو شروع ہونے والا ہے بڑے لیول پہ. تو انہوں نے کہا ابا جی نصیحت, انہوں نے کہا نصیحت ہے کہ علی کے ساتھ رہنا. اس لیے دیکھیں ناسبی جب کتابیں لکھتے ہیں نا, ہمارے جیلم سے بھی وہ خبیث فیض عالم صدیقی, اس نے محمد بن حذیفہ کو حضرت حذیفہ بن یمان کی بڑی توہین کی ہوئی ہے کہ یہ فتنہ گار ہے اصل میں, کیونکہ حذیفہ ابن یمان کا جو بیٹا تھا محمد, وہ کلیئر کٹ لوگوں کو بتاتا تھا کہ میرا باپ رازدار رسول ہے اور میرے باپ نے مجھے کہا ہے کہ جب فتنے ہونا تو علی کے ساتھ رہنا ہے. ٹھیک ہے, اب آپ دیکھ لیں کہ علی کے مخالفین کس درجے پہ لائی کرتے ہیں کہ جب رازدار رسول اپنے بیٹے کو یہ کہہ رہا ہے کہ جب فتنے آئیں گے نا تو جس نے سب سے زیادہ حضور کی بات سنی ہوئی ہے نا, یعنی میں نے فتنوں کے بارے میں, تو بچنے کا ذریعہ ایک ہے کہ حضرت علی کے ساتھ رہنا ہے ہر معاملے میں. وہ جو حاکم میں حدیث ہے کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ علی اور قرآن ساتھ ساتھ رہیں گے یہاں تک کہ حوض کوثر پہ آ کے مجھے ملیں گے قیامت تک. تو یہ ساری حدیثیں اس کے ساتھ جڑی ہوئی ہیں, چونکہ یہ رسول اللہ پہ قاتلانہ حملے کے حوالے سے بات تھی. نبی علیہ السلام پہ اس کے علاوہ بھی قاتلانہ حملے ہوئے. ہجرت کی رات ہوا. اسی طریقے سے ایک دفعہ بخاری مسلم میں آتا ہے نبی علیہ السلام ایک درخت کے نیچے آرام فرما تھے, تو ایک عرابی نے وہ تلوار آپ کی پکڑ لی تھی کہ تمہیں مجھ سے کون بچائے گا. نبی علیہ السلام نے کہا کہ اللہ بچائے گا. تو اس کے ہاتھ سے وہ تلوار گر گئی اور بعد میں وہ مسلمان بھی ہو گیا. اس قسم کے اور کئی واقعات ہیں, کچھ جینون ہیں
کچھ بنائے ہوئے لوگوں نے، کچھ غالی رافضیوں نے بنا دیے کہ رسول اللہ کو زہر دیا تھا، بخاری میں آتا ہے حدیث لدود، وہ دوائی ٹپکائی گئی تھی، یہ کہتے ہیں زہر دے دیا، تو میں نے اس کا بھی جواب دیا تھا۔ اس پہ میری تفصیلی ویڈیو ہے، رسول اللہ کا قاتل کون صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ رسول اللہ شہید ہوئے ہیں زہر کی تکلیف کی وجہ سے، لیکن وہ آنری شہادت تھی، وہ خیبر کے موقع پہ زہر دیا گیا تھا، 4 سال بعد اس کا اثر آ گیا تھا، بخاری میں آتا ہے۔ تو اس میں نے یہ والا جو قاتلانہ حملہ ہے نا تبوک کے موقع پہ، وہ بھی ڈسکس کیا تھا، ہجرت کی رات والا ایشو، اور باقی ایشوز بھی وہ آپ دیکھ لیں جسے شوق ہے۔ وَهَمُّوا بِمَا لَمْ يَنَالُوا، اور انہوں نے تو اس چیز کا ارادہ کیا جسے وہ پا نہیں سکے، یعنی اللہ نے حفاظت کی، وَاللَّهُ يَعْصِمُكَ مِنَ النَّاسِ، جو قرآن میں ہے، اے نبی اللہ آپ کی حفاظت کرے گا لوگوں سے۔ وَمَا نَقَمُوا إِلَّا أَنْ أَغْنَاهُمُ اللَّهُ وَرَسُولُهُ مِنْ فَضْلِهِ، کیا انہیں یہی برا لگا نا کہ اللہ اور اس کے رسول نے اپنے فضل سے انہیں غنی کر دیا؟ یہ ویسے ٹونٹ کے طور پہ بات ہو رہی ہے کہ انہیں یہی بات بری لگی کہ ان کے ساتھ حسن سلوک کیوں ہو رہا ہے، اتنے احسان فراموش ہیں۔ نبی علیہ السلام مال غنیمت میں بھی انہیں حصہ دیتے تھے، حالانکہ نبی علیہ السلام کو اندازہ تو تھا کہ کتنے پکے مومن ہیں، لیکن حضور کوشش کرتے تھے تالیف قلب کے لیے شاید پلٹ آئیں۔ تو اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ یہ اللہ اور اس کے رسول کے دیے ہوئے ٹکڑے کھا رہے ہو، اس کا رزلٹ تم نے یہ نکالا ہے نمک حرامی کے لیے کہ تم بجائے وفاداری کرنے کے لیے سامنے آتے تم نمک حرامی پہ اتر آئے ہو۔ یہی تمہیں برا لگا کہ تمہیں اللہ اور اس کے رسول نے اپنے فضل سے غنی کر دیا۔ وَإِن يَتُوبُوا يَكُ خَيْرًا لَّهُمْ، اگر وہ توبہ کر لیں تو یہی ان کے حق میں بہتر ہوگا۔ ابھی بھی انہیں ڈھیل دی جا رہی ہے کہ ابھی بھی پلٹ آؤ۔ وَإِن يَتَوَلَّوْا، اور اگر روگردانی کریں گے، يُعَذِّبْهُمُ اللَّهُ عَذَابًا أَلِيمًا، تو اللہ تعالیٰ انہیں دردناک عذاب دے گا، فی الدنیا والآخرہ، دنیا میں بھی اور آخرت کی زندگی میں بھی۔ وَمَا لَهُمْ فِي الْأَرْضِ مِنْ وَلِيٍّ وَلَا نَصِيرٍ، اور پھر اس روئے زمین پہ نہ کوئی ان کا دوست ہوگا، نہ کوئی مددگار اور پشت پناہ، اگر اللہ نے فیصلہ کر لیا کہ انہیں ذلیل کرے گا، اور اللہ نے ذلیل کیا انہیں، منہ چھپاتے پھرتے تھے پھر۔ باقی ہم صرف حذیفہ ابن یمان کو ڈسکس کر لیتے ہیں۔ سر حذیفہ ابن یمان رازدار رسول ہیں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ جی آپ نے تو زبانی سنا ہے نا، میں آپ کو بتاتا ہوں، صحیح بخاری میں ہے، حضرت حذیفہ کے فضائل پہ چیپٹر ہے جس میں موجود ہے کہ حذیفہ ابن یمان رازدار رسول ہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، نمبر 1 رازدار رسول ہے۔ اگلا سوال ہے کہ حضرت حذیفہ ابن یمان کے پاس راز کون سا ہے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی خزانے کا نقشہ ان کے حوالے کیا ہے امت کو بتانے کے لیے کہ جب امت میں بھوک پڑ جائے گی تو حذیفہ ابن یمان سے وہ نقشہ لے لینا، فلاں جگہ سونے کی کان نکل آئے گی تو لے لینا، کوئی ہیرے کی کان؟ یہ دوسرا سوال ہے نا سر، وہ صحیح مسلم میں موجود ہے۔ تو اڑیاں گلہ ہوندیاں نے، بزرگوں نے فرمایا ہے، علماء فرماتے ہیں، مفتی صاحب کا فتویٰ ہے، ہماری باتیں بخاری مسلم میں ہوتی ہیں، صحیح مسلم میں موجود ہے 7035 نمبر حدیث، یہ مجھے زبانی یاد ہے، 7035، کیونکہ 70 کا عدد 35 ہوتا ہے، 7035، کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا میرے صحابہ میں 12 منافق ہیں، فی اصحابی، میرے اصحابہ میں 12 منافق ہیں۔ لو جی کیڑی دور دی گل ہے، مسلم شریف پہ ہی ہے، یہ کیڑی پڑی ہوئی ہے، یہ تو پڑی ہوئی ہے، مسلم شریف کھول لینے انہیں انٹرنیشنل نمبر، اے کوڑا تے اے مدان، ٹھیک ہے جی، یہ ایچ ڈی کیمرے کا بڑا فائدہ ہے، ٹھیک ہے جی، ایچ ڈی کیمرے کا تو بڑا فائدہ ہے نا، کون بھاگ سکتا ہے؟ اگر کوئی کہے جی منو لبی نہیں مسلم ہی چاہتا، نہیں لبی نا، اے تر میں لب کے دسنا، کیوں نہیں لب دی؟ اللہ کے فضل سے لوگوں نے تو سجائی ہوتی ہے نا، ہم نے پڑھی ہوئی ہوتی ہیں الحمدللہ۔ فواد عبد الباقی کا نمبر ہے 2779، اور جو انٹرنیشنل کانٹینیوس نمبر اسلام 360 کا 7035۔ یہ دیکھیں جی، یہ میں انڈر لائن کر رہا ہوں، ٹھیک ہو گیا جی۔ سیدنا عمار ابن یاسر، عمار ابن یاسر کے نام سے ہی نا لوگ پریشان ہو جاتے ہیں، اللہ ہی خیر کرے، ان کی آن لگائے گے، ٹھیک ہے جی۔ ناسبیوں کے لیے تو یہ نام ہی بڑا خطرناک ہے نا، عمار ابن یاسر۔
یہ پہلے تو اندر سے دکھائیں پھر باہر والا بھی حصہ دکھا دیں گے. فی الحال تو اس کو آئرس کو ڈاؤن کر کے یہ والی حدیث دکھائیں. 7035 جو میں نے انڈر لائن کی ہوئی ہے. عمار ابن یاسر سے ایک بندہ آگے پوچھتا ہے جو آپ علی علیہ السلام کا ساتھ دے رہے ہیں جنگ جمل میں اور صفین میں بھی ارادہ رکھتے ہیں, کیا نبی علیہ السلام نے کوئی آپ کو خاص بات ایسی بتائی ہے؟ ٹھیک ہے جی, یہ باہر والا حصہ بھی دکھائیں گے. یہ تو نبی علیہ السلام نے آپ سے کوئی عہد لیا تھا کہ جنگ جمل میں اور یہ ہو, انہوں نے کہا میں تانوں دسنا وا اشارے وہ بٹ صاحب والی گل کے عقل مند کے لیے تو اشارہ ہی کافی ہے. تو عمار ابن یاسر نے کہا کہ ما عہد الینا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم شیئا لم یحدہ الی الناس کافہ, ہمیں نبی علیہ السلام نے کوئی خاص لحاظ سے ایسی بات نہیں بتائی ہے جس کو اعلانیہ آپ نے تمام لوگوں میں بیان نہ کیا ہو. لیکن انجینئر صاحب بھی آپ کو پتا ہے فوراً لیکن کہتے ہیں. عمار ابن یاسر نے کیا ولیکن, یہ ولیکن عربی میں اردو میں لیکن اسی سے نکلا ہوا ہے, لیکن ترجمہ اردوی لیکن ہے. عمار ابن یاسر کہتے ہیں لیکن حذیفۃ اخبرنی عن النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم, حذیفہ نے ہمیں ایک خاص بات ایسی بتائی ہے جو سب کو نہیں بتائی ہوئی, جو حذیفہ کو اللہ کے نبی نے بتائی تھی. قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم, کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا فی اصحابی 12 منافقا, میرے اصحاب میں 12 ہیں منافق. یہ فی اصحابی کے الفاظ ہیں. اس کے بعد وہ فرماتے ہیں فیہم 8 لا يدخلون الجنت حتی یلج الجمل فی سم الخیاط, ان میں سے 8 ایسے ہیں جو جنت میں داخل نہیں ہوں گے یہاں تک کہ اونٹ سوئی کے ناکے سے نہ گزر جائے. یہ قرآن میں بھی محاورہ آیا ہے, یہ عرب کا محاورہ تھا, سورۃ الاعراف میں ہے کہ کافر جو ہیں وہ جنت میں داخل نہیں ہو سکتے جس طرح کہ اونٹ جو ہے وہ سوئی کے ناکے میں سے نہیں گزر سکتا. اللہ گزار سکتا ہے لیکن یہ تلقی بالمحال جسے کہا جاتا ہے. 8 منہم تکفیکہم الدبیلہ, ان میں سے 8 ایسے ہیں جن کو دبیلا پھوڑا کافی ہو جائے گا. یعنی ان 12 منافقین میں سے ان کی نشانی یہ ہے کہ ان میں سے 8 جو ہیں وہ دبیلا پھوڑے کے نکلنے سے مریں گے. جنہوں دبیلا نکلے گا جے سمجھ لویو کہ اے منافق ہے. لیکن اب دبیلا ایک کینسر کا پھوڑا ہے, وہ زیادہ لوگوں کو بھی نکل سکتا ہے, ضروری نہیں ہے. لیکن ہر اس بندے جس کو دبیلا نکلے وہ ضروری نہیں منافق ہو, لیکن جو منافق ہوگا اس کو دبیلا نکلے گا. اب ہم انہی علماء سے پوچھ کے چلتے ہیں. یہ اپنے علماء اس حدیث کو 7035 لے جائیں صحیح مسلم کی, ان کو کہیں کہ ہمیں ان اصحاب کی لسٹ بتائیں جو دبیلا پھوڑے کے نکلنے سے مرے تھے. تو جو علمی لوگ ہوں گے نا وہ تو آپ کو پھر وہ ادھر سے ان کے نا جھاگ نکلنی شروع ہو جائے گی. عام آدمی تو پتہ ہی نہیں ہوگا کہ ہے کی لکھے ہے. جڑے علمی نے ان کو پتہ ہے کس کس کی موت اس پھوڑے سے ہوئی ہے. میں اس لیے نہیں بتاتا, پھر وہ پرسنل والا معاملہ ہو جائے گا. بہرحال یہ حذیفہ ابن یمان کو منافقین کے نام بتائے. میں نے کہا تھا کہ ایک روایت, آپ ظاہر تاریخی روایتیں جو سپورٹیو ہوتی ہیں اس طرح کے واقعات کو, ان کا تو ویٹیج بہت کم ہے انٹینسٹی کے پوائنٹ آف ویو سے. اس کو اگر کوئی بیان کرتا ہے کوئی مسئلہ نہیں ہے. یہ جو حدیث مسلم کی ہے, یہ حدیث ابو داؤد میں بھی ہے. اس میں آپ اہل حدیث علماء, دیوبندی علماء کی ذرا تفسیر اٹھا کے پڑھ لیں کہ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ غزوہ تبوک کے کانٹیکسٹ میں یہ بات ہو رہی ہے. وہاں پہ ان 12 منافقین نے حضور پہ قاتلانہ حملہ کیا تھا. میرا مسئلہ 96 پورا سنیں. اس میں نے قاتلانہ حملے کے بعد بتایا ہے کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جنازہ نہیں پڑھتے تھے. مراد یہ کہ ظاہر ہے کہ انہی لوگوں کا. اب وہ بیچ میں نٹی کٹی کہہ رہا ہے کہ یہ سارے صحابہ کا ذکر کر رہا ہے, حالانکہ وہ چند کا ذکر تھا. لگتا مشکل آ رہی ہے نا, وہ چند کا. ظاہر ہے میں غزوہ تبوک سے اس سے پہلے میں نے واقعہ سنایا ہے کہ غزوہ تبوک پہ 12 صحاب ایسے تھے جنہوں نے حضور پہ قاتلانہ حملہ کیا تھا. ان کے نام حذیفہ ابن یمان کو پتہ ہے, عام صحابہ کو نہیں پتہ تھے. تو نٹی گٹی سے پکڑنا شروع کر دیتے ہیں. پہلے تو آپ یہ دبیلا پھوڑا اور یہ ساری چیزیں کلیئر کریں. اور میں یہاں پہ بتاؤں بخاری مسلم میں جو حدیث ہے کہ میرے حوض کوثر پہ ایسے لوگ لائے جائیں گے جن کو میں پہچانوں گا, وہاں پہ بھی الفاظ ہیں اصحابی اصحابی, یہ میرے صحابہ ہیں. مجھے بتایا جائے گا آپ کے بعد انہوں نے دین بدل دیا. عبداللہ ابن ابی ملیکہ کہتے ہیں
وہ جب بھی حدیث بیان کرتے تھے بخاری کے الفاظ ہیں، اے اللہ ہم تجھ سے دعا کرتے ہیں تیرے نبی کے بعد تیرے نبی کے دین سے الٹے قدم نہ پھریں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اور ابن عباس کا قول ہے صحیح بخاری میں کہ ان سے مراد وہ لوگ ہیں جو نبی علیہ السلام کی وفات کے بعد مرتد ہو گئے تھے۔ نبی علیہ السلام کی وفات کے بعد جو مرتد ہو وہ نبی کے زمانے میں کیا ہوتا ہے؟ مسلمان نہیں سر، صحابی۔ ان ڈیفینیشن ہی بھول گئے، صحابی تھی جس نے ایک نظر بھی دیکھ لیا، وہ ڈیفینیشن ہی بھول جاؤ گے، صحابی ہوتا ہے، مسلمان نہیں۔ اچھا جو صحیح بخاری میں آتا ہے حضرت عمر کے خلاف منکرین زکوٰۃ کھڑے ہوئے، قتال کیا۔ منکرین زکوٰۃ کون تھے؟ بریلوی دیوبندی اہل حدیث، صحابی مرتد ہوئے، ٹھیک ہے۔ صحابی کی ڈیفینیشن ہے جس نے ایمان کی حالت میں حضور کو دیکھا، صحبت کی، پھر مرتے دم تک ایمان پہ قائم رہا۔ آپ کی مبارک زندگی میں بھی کئی مرتد ہوئے ہیں، مسئلہ 96 میرا دیکھیں سارے، اسی لیے پورا مقدمہ سمجھا کریں۔ بیچ میں سے پکر چوز کریں گے نا میرے بھائی، تو پہلی دفعہ جب کوئی ایک حنفی عالم دین جس نے، یہ بڑی میں امپورٹنٹ مثال دے لیتا ہوں، ایک حنفی عالم دین جس نے علماء کی ڈگری لی ہوئی ہے اور بخاری اس نے سلیکٹو پڑھی ہوئی ہے، فارغ التحصیل ہونے کے بعد اس کو جب کوئی بتاتا ہے بخاری میں تو رفع الیدین سے طریقہ لکھا ہے نماز کا، وہ کہتا ہے اوے اے تو ہو ہی نہیں سکتا، اس لیے کہ اس بیچارے نے پڑھی نہیں ہوئی ہے۔ اسی طریقے سے سنی شیعہ کنفلکٹ ہمارے اہل حدیث دیوبندی بریلوی بھائیوں نے پڑھا ہی نہیں ہوا، اس لیے جب ہم یہ حدیثیں بیان کرتے ہیں وہ کہتے ہیں اوے اے کیا ہو گیا، ایسے ہی وہ نہیں ہوتا ہے کہ اوے رفع الیدین کتوں آ گیا، اوے یہ کیسے آ گیا کہ بخاری میں 28128 نمبر حدیث ہے کہ عمار کو ایک باغی جماعت قتل کرے گی، عمار ان کو اللہ اور جنت کی طرف بلائے گا اور وہ جماعت دوزخ کی طرف بلانے والی جماعت ہوگی۔ وہ یہ کیسے ہو گیا کہ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جماعت کو نبی علیہ السلام نے دوزخ کی طرف بلانے والی باغی جماعت فرما دیا، یہ بخاری میں کیسے آ گیا؟ یار یہ بخاری کے شیعوں نے تو نہیں لکھی، عمار مولا علی کا ساتھی جنت کی طرف بلانے والا۔ تو سر پھر ہم بار بار کہتے ہیں نا، اسی لیے کہتے ہیں اٹھو اٹھو اور دکھاؤ دکھاؤ واقع کربلا کا حقیقی پس منظر 72 صحیح الاسناد حدیث کی روشنی میں 200 روایتیں اہل سنت کی مین سٹریم کی کتابوں سے، بخاری مسلم سے 70% اور باقی کتابوں سے، دور حاضر کے تمام محدثین کی تحکیم کے ساتھ، اردو میں بھی، عربی میں بھی، انگلش میں بھی اور ہندی میں بھی، جنگ جمل، صفین، نہروان، سب کچھ اس میں کور ہے انشاءاللہ۔ اب تیسری حدیث ان منافقین سے متعلق ہے کہ جن کے بارے میں عام مسلمانوں کو پتہ ہی نہیں تھا کہ وہ منافق ہیں، البتہ جب ان کی ایکٹیویٹیز سامنے آتی تھیں تو پھر اندازہ ہوتا تھا، پھر بھی ان کے نام صیغہ راز میں رہے۔ اس کے ثبوت میں مشہور اصحاب عقبہ ہیں، گھاٹی والے اصحاب، جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ غزوہ تبوک پہ بھی ساتھ گئے، جو مشکل ترین غزوہ تھا، مشکل ترین وہ جنگ ہونے والی تھی، رومن امپائر سے ٹکرانا تھا 1.5 لاکھ کی فوج کے ساتھ۔ تو یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ گئے اور ان کے جو باقی جو قریبی تھے انہوں نے پیچھے مسجد درار بنا لی مسجد نبوی کے مقابلے پر، اور پھر اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم ہوا کہ مسجد کو آگ لگائیں اور آپ نے کبھی اس مسجد میں داخل بھی نہیں ہونا، یہ منافقت کی بنیاد پہ بنائے گی مسجد، کیونکہ یہ منافقین تو مسلمانوں پہ 4 تکبیریں پڑھ چکے تھے کہ رومن امپائر سے ٹکرانے جا رہے ہیں، ان کا بھی ایمان تو ہے نہیں تھا، ان کو کہاں یہ یقین تھا کہ اللہ کے رسول ہیں، اللہ ان کی حفاظت کرے گا۔ 30,000 کے لشکر کے ساتھ 1.5-2 لاکھ کی فوج مقابلے پر آئی، رومن امپائر کیسر روم لیکن دہشت زدہ ہو کر وہاں سے بھاگ گیا، لڑائی کے لیے تیار نہیں ہوا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم 20 دن تک وہاں رہے، ارد گرد کے قبائل کے ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے معاہدے کیے اور پوری دنیا پر انٹرنیشنل لیول پہ مسلمانوں کی دھاک بیٹھ گئی کہ رومن امپائر مسلمانوں 30,000 جانثار صحابہ کرام علیہم رضوان کا مقابلہ نہیں کر سکی۔ اور انہی منافقین میں وہ اصحاب عقبہ تھے، گھاٹی والے اصحاب، ساتھ گئے غزوہ تبوک پہ اور واپسی پہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کرنے کی سازش کی، شہید کرنے کی، اور اس سازش کا ذکر سورۃ التوبہ کی آیت نمبر 74 میں گزر چکا ہے۔ اس کا ذکر بخاری میں بھی ہے اور مسلم میں بھی۔ صحیح بخاری میں انٹرنیشنل نمبر کے مطابق 3742 نمبر حدیث ہے کہ حذیفہ ابن یمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ رازدار رسول تھے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں منافقین کے نام بتائے تھے۔ صحیح مسلم میں 7035 نمبر حدیث ہے کہ حذیفہ ابن یمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان 12 منافقین کے نام بتائے تھے، اور مسلم کے اس حدیث کے الفاظ ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرے اصحابہ کرام میں، میرے اصحاب میں 12 منافق ہیں۔ اب یہاں حضور نے لفظ استعمال کیا، میرے اصحاب میں 12 منافق ہیں جو کبھی جنت میں داخل نہیں ہوں گے یہاں تک کہ اونٹ سوئی کے ناکے سے نہ گزر جائے۔ یہ عرب کا محاورہ تھا، یہ قرآن میں بھی آیا سورۃ الاعراف میں کہ کافر کبھی بھی جنت میں داخل نہیں ہوں گے یہاں تک کہ اونٹ سوئی کے ناکے میں سے گزر جائے۔
یعنی یہ جس طرح امپاسبل ہے دنیاوی اعتبار سے، بالکل اس طریقے سے امپاسبل ہے کافر کبھی جنت میں داخل نہیں ہوں گے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی مثال کو ان منافقین کے لیے اور فرمایا میرے صحابہ میں 12 منافق ہیں، اور یہ نام حذیفہ ابن یمان کو بتائے گئے، اور اس کا ڈیٹیل واقعے کا ذکر مسند امام احمد میں صحیح سند کے ساتھ انٹرنیشنل نمبر کے مطابق 23,843 نمبر حدیث، اور دلائل النبوہ امام بہیقی کی کتاب میں 2006 نمبر حدیث ہے۔ یہ پورا واقعہ میں بتا دیتا ہوں۔ غزوہ تبوک سے واپسی پر ایک تنگ گھاٹی تھی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو وحی کے ذریعے یہ بات بتا دی گئی کہ آپ پر یہاں پر قاتلانہ حملہ کریں گے آپ کے صحابہ جو آپ کے ساتھ گئے ہوئے ہیں، لیکن اصل میں اندر سے منافق ہیں۔ تو بالکل رات کا آخری پہر تھا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کہ اونٹ مبارک کے پیچھے سیدنا عمار ابن یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے، اور حذیفہ ابن یمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ آگے تھے، اور رات کے اندھیرے میں انہوں نے نقاب پہن کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر یک لخت حملہ کرنے کی کوشش کی، اور ان کی کوشش تھی کہ اونٹ کو ہانک کر بلندی سے نیچے گرا دیا جائے، وَلِعَاذُ بِاللَّهِ تعالی۔ حضرت حذیفہ ابن یمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت عمار ابن یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جانثاری دکھاتے ہوئے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی حفاظت فرمائی، اور پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت حذیفہ سے کہا کہ حذیفہ میں تجھے بتا دوں یہ منافقین کون ہے، لیکن میرا یہ راز اپنے پاس رکھنا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر ان 12 منافقین کے نام حضرت حذیفہ ابن یمان کو اس موقع پر ارشاد فرمائے، اور وہ پوری زندگی ان کے سینے میں راز کے طور پر رہے، حتیٰ کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کسی صحابی کا جنازہ ہی نہیں پڑھتے تھے جس جنازے میں حضرت حذیفہ ابن یمان شریک نہ ہو، کہ کہیں یہ منافق ہی نہ ہو۔ تو اس طرح کے لوگ بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھیوں کے اندر موجود تھے۔ بہرحال جانثار بھی موجود تھے، حضرت عمار ابن یاسر اور حذیفہ ابن یمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسے لوگ۔ اللہ تعالیٰ ان کی قبر کو نور سے بھرے، اور ان کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ یہ جانثاری دکھانے کے اوپر اجر عظیم عطا فرمائے۔